ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وائز اور میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج کے شو میں ہم کچھ تفصیلی جائزہ لیں گے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کا اور اس کے خطے پہ ممکنہ اثرات کا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ امریکی فوجوں کا انخلاء افغانستان سے تیزی سے جاری ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پہ 31 اگست تک امریکی اور اتحادی افواج افغانستان چھوڑ دیں گی، اور اسی تیزی سے پیش قدمی جاری ہے وہاں پہ طالبان کی، اور میڈیا رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ شمالی افغانستان میں بھی اب طالبان نے ایران اور ترکمانستان کی سرحد کے قریب کئی گاؤں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ قندھار کے اندر جو بھارتی قونصل خانہ تھا اب وہ بھی طالبان کے قبضے میں ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کابل سے بھی بھارت نے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ اور ناظرین، جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور ترکی ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں جس میں کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اس کے اوپر بھی طالبان کی قیادت نے شدید مخالفت اور تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اور دوسری جانب اس کھیل میں ایک نئے پلیئر جس کو چین کے نام سے جانتے ہیں ہم، انہوں نے بھی اپنے لب کھولے ہیں اور امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور کہا یہ گیا ہے چین کی جانب سے کہ افغان مسئلے کا اصل مجرم امریکہ ہے، اور کہا وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان ہمارے سامنے آیا اس میں کہا یہ گیا ہے کہ بڑی اجرت دکھائی ہے واشنگٹن نے افغانستان کو چھوڑنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اور پاکستان بھی ناظرین اب گلے شکوے کرتا نظر آ رہا ہے امریکہ سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انخلاء کے حوالے سے جو بھی پروگرام تھا پاکستان کو مکمل طور پہ اعتماد پہ نہیں لیا گیا۔ اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے۔ رستم شاہ مہمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ سابق سفیر ہیں افغانستان میں پاکستان کے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ان کے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، آپ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں اسماعیل خان جو ایڈیٹر ہیں ڈان اخبار پشاور کے۔ سب سے پہلے رستم شاہ صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا۔ سر، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور جتنی تیزی سے وہاں سے امریکی اور اتحادی افواج نکل رہی ہیں اتنی تیزی سے طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں۔ سر سچویشن کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک تو وہ ضلع ایک ضلع کو وہ لے رہے ہیں، اکوپائی کر رہے ہیں، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی 95% جو اضلاع ان کے قبضے میں جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے سرنڈر کیا ہے، اور سارے اپنے ویپنز اور گاڑیاں اور ٹینکس ان کے کیے ہیں۔ طالبان نے ان کو یہ سارے اسلحہ وغیرہ ان سے لے کے ان کو اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہاں پہ مورال دن بدن وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے فورسز کا، اور اس کی وجوہات بہت ہیں۔ ایک جو سپریڈنگ انارکی ہے، جو وہاں کرپشن ہے، جو وہاں پہ نقل مکانی لوگ کر رہے ہیں، جو گورننس کا فقدان ہے، جو حکومت کی رٹ کمزور ہے یا نہیں ہے اکثر علاقوں میں، یہ اشارہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں مطمئن نہیں ہیں، اور یہ لیک آف اطمینان جو ہے یہ اب عام فورسز میں یہ چیز پھیل رہی ہے۔ کوئی 15% لوگ اس وقت ڈر رہے ہیں، ڈیفیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ خطرناک علامت ہے۔ اس کے ساتھ دوسری اہم پیش رفت یہ ہو رہی ہے کہ طالبان نے پچھلے دنوں اپنا ایک وفد تہران بھیجا، اور اس کے بعد ایک 3 رکنی وفد ماسکو بھیجا تہران میں، وہاں ان کی بڑی اچھی بات چیت ہوئی، اس میں حکومت کے نمائندے بھی شامل تھے، افغان حکومت کے نمائندے شامل تھے، یونس قانونی جو کہ پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے وہ بھی ان نیگوسیشن میں شامل تھے۔ وہاں پہ طالبان نے یہ اہم اعلان کیا کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں،
کوئی میننگ فل اور کوئی پریگمیٹک اپروچ ہو، کوئی اچھا فارمولہ ہو، ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ آ جائے، کوئی فارمولہ کوئی پیش کیا جائے جس سے ہم آگے بڑھیں۔ پھر ماسکو میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو پروونشل کیپٹلز ہیں ان پہ حملے نہیں کر رہے، کہ ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ جو ہے نقصان ہوگا سویلین کا، اس لیے ہم وہاں فی الحال حملے نہیں کرے، بلکہ ہم جو اطراف کے اضلاع ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ طالبان کی اسٹریٹجی یہ ہے نیگوسیشن جس وقت ہوں تو ان کی پوزیشن اچھی ہو، وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں اور اس بات کو وہ منوا لیں کہ ایک ٹرانزیشنل حکومت کی طرف آگے بڑھا جائے جس کو وہ لیڈ کریں گے۔ اب یہ بات اشرف غنی کی حکومت کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جس کے ذریعے، جس کے نتیجے میں ان کو جانا ہے، اور اس کا ذمہ وار کچھ حد تک امریکہ ہے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ اشرف غنی کی حکومت ٹوٹلی ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے فائنانشلی، ان پہ اتنا دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ جو ہے جو سائیڈ لائن اپنے آپ کو سائیڈ لائن کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ افغانستان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ایک خدشہ ہے کہ وہاں پہ یہ خانہ جنگی نہ پھیل جائے۔ اور خانہ جنگی کی وجہ میں آپ کو 1 منٹ میں بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت نے ریجنل ملیشیا بنانے شروع کر دیے ہیں، پرائیویٹ ملیشیا، پرائیویٹ آرمیز۔ تو یہ پرائیویٹ آرمیز جو ہے یہ بہت اومینس ڈیولپمنٹ ہے، جا سکتی ہیں جس کے کنسیکوینسز بڑے ڈیزاسٹرس ہوں گے۔ صحیح، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ انفیکٹ پہلے تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا جو گلے شکوے کیے جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے بھی کہ انخلا کا کیا پلان تھا، اس کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں رہ گیا، یا پھر چین کی جانب سے یہ کہنا کہ بڑا ہی عجلت میں امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے، اگرچہ اوباما دور سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑنے جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان آرگومنٹس میں وزن ہے اور امریکہ کسی ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کو ایک تو اعتماد میں نہیں لیا اور باقی جو وہاں سے نکلنے کا عمل ہے اس کو اچانک تیز کر دیا گیا ہے؟ تھینک یو افتخار صاحب۔ بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ نے اجرت کی ہے یا امریکہ بغیر کسی پلان کے وہاں سے نکل کے گیا ہے۔ امریکہ جب پریزیڈنٹ اوباما آئے تھے تو انہوں نے اس وقت آ کر ہی ڈرا ڈاؤن کی بات شروع کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس جنگ سے ہم نے اپنے ٹروپس کو واپس بلانا ہے۔ وہ نہیں بلا سکے، پینٹاگون کا انفلوئنس ان پہ بہت زیادہ ہو گیا اور بلکہ انہیں 30,000 سے ری انفورس کرنا پڑ گیا اس ایفرٹ کو۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اس کو شروع سے بلا مقصد جنگ کہا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اوورسیز جتنی ملٹری ڈپلائمنٹ ہے میں ان کو واپس بلاؤں گا۔ تو اگر 7-8 سال سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم نے وہاں سے نکلنا ہے، دائمی قیام کے لیے ہم نہیں گئے، تو پھر اس کو عجلت کا نام دینا تو کوئی وجہ نہیں بنتی۔ ہاں، ان کا نکلنے کا جو طریقہ تھا وہ نان ملٹری تھا، نان ڈپلومیٹک تھا، نان ویژنری تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بائی ڈیزائن تھا۔ امریکہ اگر چاہتا تو جس حکومت کی پوری کا پورا انفلوئنس اور فائنینسز ان کے اوپر کنٹرول بھی تھا، انفلوئنس بھی تھی، ملٹری پاور بھی تھی، وقت بھی تھا، ریسورسز بھی تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے اشرف غنی گورنمنٹ کو ڈائیلاگ ٹیبل پر دوحہ میں نہیں بٹھایا۔ اگر وہ چاہتے تو وہ وقت تھا جب وہ انٹرم گورنمنٹ کی طرف بڑھ سکتے تھے، اشرف غنی گورنمنٹ کو بٹھاتے، طالبان بیٹھنے پر آمادہ ہو گئے تھے، امریکہ خود وہاں ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھا تھا، زلمے خلیل زاد شٹل کر رہے تھے امریکہ پاکستان میں، تو وہ وقت تھا کہ وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کر ایک کیوس کو چھوڑ کر گئے ہیں تاکہ جو نیبرنگ کنٹریز نے اس پورے امن سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ اگر وہ اس ہزیمت کے ساتھ نکلے ہیں افغانستان سے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چائنا کے لیے اس شاہراہ کو اتنا ہموار چھوڑ جائیں کہ وہ سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی طرف چلا جائے اور سینٹرل ایشیا اور رشیا وارم واٹرز تک آ جائیں اور جہاں سب کچھ ہونکی ڈوری ہو جائے، دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں اور یہاں پہ آئل اینڈ گیس پائپ لائن چلے جائیں اور ایک نظام حکومت واپس لوٹ جائے۔ اس صورت میں جبکہ اب یہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے
کہ اگر یہ سارا کچھ امریکہ کی بغیر ہو جاتا ہے تو اس پورے خطے میں امریکہ جیو پولیٹیکلی جیو اسٹریٹجیکلی بے دخل ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس کا بات نہیں رہی, چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہیں, رشیا کے ساتھ مخاصمت ہے, ایران کے ساتھ وہ ڈیگلز ڈرون ہے, پھر اسی طرح ایران, ترکی, لیبیا, سیریا, عراق اور کسی حد تک امریکہ سے بھی وہ ڈسٹنٹ ہیں. تو اگر اس پورے ریجن میں امریکہ کا کوئی فٹ ہولڈ نہ رہے اور یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو میرے خیال میں یہ اس ملٹری ڈیفیٹ کے بعد ایک اور بہت بڑی سیاسی ڈیفیٹ ہوتی جس کی وجہ سے وہ یہاں پر بد امنی میں سمجھتا ہوں بائی ڈیزائن چھوڑ کر گئے. صحیح پوائنٹ ٹیکن جی. میں ذرا اسماعیل خان صاحب کی طرف چلتا ہوں, ریجنل ایڈیٹر ہیں پشاور میں ڈان کے. اسماعیل خان صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ جو آرگومنٹ جنرل صاحب نے بھی دیا ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ وہاں سے اجرت میں نکل رہا ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے اور سچویشن کو وہاں پہ اس طرح انسرٹن چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تاکہ ریجن کے جو بڑے پلیئرز ہیں اس کے بینیفیشری نہ ہو پائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی؟ اور پھر رستم شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اب وہاں پہ جو حکومت بیٹھی ہے وہ بھی کوئی پرائیویٹ ملیشیا ڈیولپ کر رہی ہے, تو جو خانہ جنگی کے خدشات کا بار بار ذکر ہو رہا ہے افغانستان میں, کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سچویشن اب اس طرف ٹریول کر رہی ہے؟ سچویشن تو ڈیفینیٹلی اسی طرف جا رہی ہے. دیکھیں طالبان کی اسٹریٹجی تو بالکل کلیئر واضح ہے. رستم شاہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا, وہ سن رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ طالبان نے ایک کمٹمنٹ دی ہے اپنی دوحہ جو پیس ایگریمنٹ ہوا, اس میں انہوں نے کلیئرلی یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہ پروونشل کیپٹلز جو ہے وہ ان کو اٹیک نہیں کریں گے, ٹیک اوور نہیں کریں گے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں انہوں نے قندھار پہ اٹیک شروع کر دیے, غزنی پہ شروع کر دیے. تو اس سے لگ مجھے یہی رہا ہے کہ جو جس طریقے سے ان کی ملٹری اسٹریٹجی جا رہی ہے اور جو ان کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ کلیئر انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اپنی انٹرپریٹیشن ہے آف انکلوسیو گورنمنٹ تو وہ یا پارٹیسپیٹری گورنمنٹ وہ یہی ہے کہ طالبان ٹیک اوور کر لیں اور اس کے بعد دوسرے گروپس کو انوائٹ کریں کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, کیونکہ وہ تو اسلامی عمارت کے نیچے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی عبوری حکومت چاہ رہے ہیں یا کوئی ٹرانزیشن گورنمنٹ بنائیں گے. یہ آئی ڈونٹ سی دیٹ تھنگس دس وے. تھوڑا سا اختلاف میں رستم شاہ محمد صاحب سے اس حوالے سے کروں گا. وہ اسلامی عمارت جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے گروپس کے ساتھ شامل ہو جائیں. شامل ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ تو ایک الگ ایشو ہے. امریکن بائی ڈیزائن گئے ہیں, سارا کچھ اس لیے چھوڑ کے گئے کہ کیوس کریٹ ہو اور ہم بینیفٹ سارے نہ اٹھا سکیں اس افغانستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی. تو میرے خیال میں یہ تو پھر ہماری ذمہ داری ہے, پاکستان کی ایک کی اسٹیک ہولڈر ہے سارے اس ایشو پہ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کل تک شاید جو میں نے سنا ہے کہ شاید کل تک کوئی ہماری کوئی پالیسی کوئی چیز سامنے آ جائے کہ ہم انگیج کریں افغان گروپس کے ساتھ, دوبارہ ان کو انوائٹ کریں گورنمنٹ کو, افغان گورنمنٹ اور جو اپوزیشن گروپس ہیں ان کو کریں, سیکنڈ راؤنڈ میں طالبان سے بات کریں, ان کی بھی سنیں اور ایک کنسنسس ڈاکومنٹ بنانے کی کوشش کریں ایک دونوں کو سن کے. اس کے بعد پھر ریجنل جو ہمارے فارن منسٹرز ہیں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو انگیج کریں اور ایک پریشر بلڈ کریں دونوں پہ, افغان طالبان پہ بھی, کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں تسلیم کریں گے کوئی گورنمنٹ اگر کوئی بھی ٹیک اوور کرتا ہے, کوئی کا مطلب افغان طالبان ہی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ تو ہے وہاں پہ کابل میں, تو اشارہ تو اسی طرف ہے. فیوریٹس کی بات بھی کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, تو بلڈ اپ پریشر بلڈ کرنا پڑے گا افغان طالبان پہ بھی کہ کہ وہ اپنے ہارسز ہولڈ کریں اور اشرف غنی گورنمنٹ کو بھی وہ بھی کنسیشن دیتے ہیں. صحیح پوائنٹ ٹیکن جی. بس جو ذکر آپ کر رہے تھے وزیر خارجہ نے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے, شاید پاکستان چاہ رہا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز افغانستان کے اندر کیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو رستم شاہ صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ اگر طالبان بزور شمشیر وہاں پہ قابض ہونا چاہتے ہیں تو پھر لیجیٹیمیسی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کہاں لے کے جائیں گے, کیا دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی, اور اگر نہیں کرے گی تو پھر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے. چھوٹا بریک لیتے, بریک کے بعد یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। रुस्तम शाह मेहमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा सर। इनफैक्ट जिस तरह तालिबान के वफूद मास्को के, तेहरान के दौरे कर रहे, लगता तो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पैरेलल हुकूमत कायम हो चुकी है और फिर कहा जा रहा है कि अब मेजॉरिटी ऑफ जो इलाका है अफगानिस्तान का वो तालिबान के कब्ज़े में है। तो सर, अगरचे मफरूज़े की बुनियाद पे ये सवाल है कि अगर वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते और बज़ौर ताकत अफगानिस्तान पे काबिज़ हो जाते हैं, तो सर फिर लेजिटिमेसी किस तरफ जाएगी? आपको लगता है कि लोग उनको कबूल करेंगे, दुनिया उनको तस्लीम करेगी और इस मॉडल के साथ वो आगे बढ़ जाएंगे, या उनको अल्टीमेटली यही इसी तरफ आना पड़ेगा डायलॉग टेबल पे और वो भी अपने रवैये में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ? देखिए, बातचीत तो 1 साल से ज़्यादा रसा हुआ जारी है। उसके दरमियान तालिबान ने 3 अहम ऐलान किए हैं। एक ऐलान उन्होंने ये किया है कि अफ़गानिस्तान में औरतों को तालीम की और काम की मुकम्मल आज़ादी होगी। दूसरा ऐलान उन्होंने ये किया है कि हम जनरल एमनेस्टी देंगे, सबको मुआफ़ी मिलेगी। तीसरा ऐलान उन्होंने ये किया है कि हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी और ताकत के ख़िलाफ़, किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और यही वजह है चीन, रूस और ईरान तीनों मुल्कों ने तालिबान के साथ रवाबित इसलिए बढ़ाए हैं कि वो समझते हैं कि दाइश को सिर्फ तालिबान ही ख़त्म कर सकते हैं और दाइश तीनों ममालिक के लिए ख़तरा है। तो इस बैकग्राउंड में अगर तालिबान काबुल पे कब्ज़ा कर लें, जो इस वक्त ज़रा मुश्किल लगता है क्योंकि एयरफोर्स, एयर सुपीरियरिटी उनके पास है, हुकूमत के पास बड़े बड़े शहरों में एयरपोर्ट बनी हुई हैं जिनकी अफ़गान एयरफोर्स तालिबान को टारगेट कर सकती है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर अफ़गान अफ़गान नेशनल आर्मी इंटैक्ट रहती है तो फिर तालिबान के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और चौथी बात, अगर मलेशियाज़ जो लोकली तालिबान को इंगेज करते हैं और तालिबान को नुकसान पहुंचाते हैं, ये तालिबान के एडवांस में एक बड़ी रुकावट होगी। तो फिलहाल ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि तालिबान काबुल पे कब्ज़ा कर लेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे और कितने नुकसान की बात करेंगे। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, अगर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया या अब या 4 महीने 3 महीने के बाद, तो वो फिर एक हुकूमत बनाएंगे, एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत बनाएंगे जो उन्होंने कहा है कि हम बनाएंगे। उसका सबूत ये है कि वो अभी से सारे ग्रुपों के साथ डायलॉग में हैं। उनकी तो अगर वो हुकूमत बनाए तो आपको उनको तस्लीम करना होगा। हुकूमत जो है वो हुकूमतों से डील करती है। ये नहीं कहा जाता कि ये हुकूमत कैसे बनी है और क्यों कर बनी है, किसने बनाई है। काबुल में जिसकी भी हुकूमत होगी और जो भी अमन डिलीवर करेगा उसके साथ सारी दुनिया को डील करना होगा, पाकिस्तान को भी उनके साथ डील करना होगा। ये बातें कि अगर बज़ोर शमशीर काबुल को कब्ज़ा किया जाता है हम उसको नहीं मानेंगे, ये मैं समझता हूँ कि बहुत शॉर्ट साइटेड अप्रोच है। इससे मज़ीद दूरियाँ बढ़ेंगी, मज़ीद हॉस्टिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक न एक दिन तो आपने उनको तस्लीम करना होगा, उनके साथ तो आपने डील करना होगा। ये अफ़गानों का काम है कि कैसी हुकूमत बनाते हैं, गवर्नेंस सिस्टम क्या होते हैं, कौन आगे बढ़ता है, तालिबान आगे बढ़ते हैं, कोई और आगे बढ़ता है, ये उनका काम है। हमने माजी में गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पर उंगलियां उठती हैं कि पाकिस्तान अपने फेवरेट्स ढूंढता रहा है और अपने प्रॉक्सीज को वहाँ इंस्टॉल करता रहा है और उनको प्रमोट करता रहा है, उनको स्पॉन्सर करता रहा है। तो हम इस दलदल से निकल जाएं और ये अफ़गानों पे छोड़ें कि जिसकी भी हुकूमत होगी पाकिस्तान को उनके साथ डील करना होगा। सही पॉइंट टेकन जी। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक ले मुझे कहा, उसके बाद मैं जनरल साहब की तरफ आऊँगा। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आएंगे, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगा। अब ये जानने की कोशिश करेंगे सर कि रूसी फ़ौजों के इनखला के बाद जिस तरह के धड़े मौजूद थे अफ़गानिस्तान के अंदर, आपको लगता है कि अब भी सूरत हाल वैसी है, उतने ही ताकतवर वो धड़े हैं
اور بار جب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو لگتا ہے کہ واقعی وہ تمام لوگ اس طرح انٹیکٹ ہیں. اور مور امپورٹنٹلی سر، ایک لینڈ لاک کنٹری کے اندر اگر کوئی گروپ اس طرح سروائیو کرتے ہیں لمبے عرصے تک، تو پھر کہیں باہر سے سپورٹ ہوتی ہے تو ایسا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا فوج کا بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی پاورز اس طرح کو سوچ کے بیٹھی ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن کو اس سارے معاملے میں استعمال کیا جائے گا، ان کے لیے ہر طرح کی رسد کا انتظام بھی کر دیا گیا اور طویل عرصے تک جاری رہے گی وہ؟ دیکھیں ملیٹریلی یہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تمام تر افغان فیکشنز امن چاہتے ہیں. انہوں نے 40 برس جنگ دیکھی ہے اور یہ تقریباً تیسری نسل ہے جو دوران جنگ ہی بڑی ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے. اور جو پہلی جنگ کے بزرگ تھے وہ تقریباً ابھی جان فانی سے جا چکے ہیں. تو اگر اس طرح کے حالات ہیں تو جو افغانوں کی امن کی ڈیزائر ہے اور جو ان کا ایک بنیادی حق ہے، اس کے متمنی وہ سارے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ طالبان بڑے پریگمیٹک، بڑے اوپن ٹو ڈائلاگ ہیں، اور وہ انہوں نے جو 3 اعلانات کیے، جیسے رستم شاہ محمد صاحب نے ابھی کہا ہے، انہوں نے پوری دنیا کے تینوں کنسرن ایڈریس کر دیے ہیں. ہیومینیٹیرین پلین کا کنسرن، انہوں نے کہا جی ہم تمام کو معافی دیں گے اور عورتوں کے اوپر کوئی ناجائز پابندیاں نہیں لگیں گی. یہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین ایشو ہے جس پہ دنیا آواز اٹھاتی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنی سوئل کو کسی نیبرنگ کنٹری کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ اور بہت بڑا کنسرن تھا جس کو دوحہ ڈائلاگ کا بھی حصہ بنایا گیا تھا. وہ اس پر قائم ہیں، اگرچہ امریکہ انہیں دھوکہ دے کے گیا ہے. نہ بلیک لسٹ سے ان کے مجاہدین کے نام اتارے ہیں، نہ ان کے تمام قیدی ریلیز کیے ہیں. اس کے باوجود وہ وائلنس اوائڈ کر رہے ہیں اور تمام معافی کی بات کر رہے ہیں، حملہ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب یہ کیوں ہوگا کہ نیبرنگ کنٹریز اگر افغانستان کے امن میں افغانستان کے اندر رہنے والے لوگوں کا فائدہ ہے اور اسی جو امن ہے اس کے بینیفیشری تمام ریجنل کنٹریز ہیں، تو پھر کوئی اپنے فیوریٹس وہاں کیوں پالے گا، یا ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ افغانستان کی ان فائٹنگ میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو وہ اسلحہ یا لاجسٹک پرووائڈ کریں، کیونکہ اس طرح نہ وہ فائدہ اٹھا سکیں گے اس ریجن میں ترقی کا، نہ افغان اٹھا سکیں گے، نہ باقی. ماضی کی تاریخ تو اس کے برعکس ہے نا سر، ماضی کی تاریخ تو اس سے برعکس ہے کہ لمبے عرصے تک وہاں پہ گروپس رہے بھی ہیں. دیکھیں وہ ماضی امن کو خراب بھی کیا. اس ماضی کو ابھی دیکھیں، یہی ریئلائزیشن اب طالبان دکھا رہے ہیں، یہی چیز اب ہو رہی ہے، کیونکہ اب تینوں سپر پاورز اپنی اپنی ٹکر مار کے سر ٹکرا کر اس دیوار سے اب جا چکے ہیں. اب کوئی ایسا ملک نہیں رہ گیا جو افغانستان کے اندر جنگ اور وائلنس کو پروموٹ کرے یا اپنے مفاد کی جنگ افغانستان کے اندر لڑے. تو جب یہ نہیں ہے تو میں بہت پر امید ہوں کہ ریجنل کنٹریز اگر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور وہی ڈپلومیٹک پریشر تمام افغان فیکشنز پہ ڈالیں اور ان کو کہیں کہ آپ امن کی طرف جاؤ گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ وائلنس کرو گے تو ہماری طرف سے کسی قسم کی لاجسٹک، فائنینشیل یا ملٹری سپورٹ کی توقع نہ رکھیں. اگر یہ پانچوں کنٹریز یہ معاہدہ کر لیں تو میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر حالات کو سیٹل ہونے میں 6 ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا. اور جو ریزسٹنس فورسز ہیں، اب ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ ایئر فورس ہے افغان نیشنل آرمی کے پاس یا ٹینک ہیں، دیکھیں دنیا کی موسٹ ایڈوانسڈ ایئر فورس تو طالبان کو سرنگو نہیں کر سکی، وہ ان کا خاتمہ نہیں کر سکی. تو یہ ایئر فورس کتنے دن چل جائے گی یا کتنا عرصہ چل جائے گی اگر اس کی سپورٹ نہ کی جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کے لیے تمام ریجنل کنٹریز کو کوشش کرنی چاہیے. اور جو ہنٹر لینڈ پہ قبضہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب یہ رستم شاہ محمد صاحب بہتر اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ دوستم کے بیٹے کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، اور جو ندرن لیڈرز تھے جو پہلے ان کے خلاف ہوا کرتے تھے، اب ان لوگوں کے ساتھ بھی موجودہ دور کے طالبان رابطے میں ہیں، اور وہ سب کو مل کر
ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے کی طرف جا رہے ہیں اور جانا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ پہلے جیسے حالات پیدا ہوں گے۔ صحیح۔ اسماعیل خان صاحب، انفیکٹ آپ نے جنرل صاحب کی گفتگو سنی، کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی افغانستان کے اندر تمام دھڑے امن کے خواہش مند ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مزید فساد اور وہاں پہ قتل و غارت؟ اور اگر ایسا ہے سر، تو پھر جس طرح طالبان ایڈوانس کر رہے ہیں اور مزاحمت نہیں مل رہی ان کو وہاں پہ، تو لگتا تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو سب سے بڑی پاپولر فورس ہے وہ طالبان ہے، تو جو عوامی مقبولیت کا گراف ہے آپ اس کو کیسے ڈیوائیڈ کریں گے؟ کتنا طالبان کی فیور میں ہے اور باقی وہاں پہ کتنا وہاں پہ ہولڈ کرتے ہیں عوامی مقبولیت کو؟ دیکھیں، ایک چیز جو آپ نے کہا کہ اگر تو سارے گروپس چاہتے ہیں کہ امن ہو تو لڑائی پھر کیوں ہو رہی ہے؟ پھر کیوں جو ہے تو ٹیکس ہو رہے ہیں، بارڈر پوسٹ وغیرہ جو ٹریڈ پوسٹ ہیں وہاں پہ جو ان کے پاس وہ کیوں اس پہ قبضہ کر رہے ہیں؟ وہ میرا یہ نہیں خیال، دس از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ سیمز۔ ایشو جو ہے سارے امن چاہتے ہیں لیکن اپنے اپنے شرائط پہ، ٹھیک ہے جی۔ افغان طالبان جو ہے وہ امن چاہتے ہیں، دوسرے گروپ بھی امن چاہتے ہیں لیکن اپنی شرائط پہ۔ اب وہ شرائط جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ میں نے پھر بھی آپ سے پہلے بھی آپ سے یہی عرض کی کہ افغان طالبان جو ہے they want to have the cake and they want to have it too, eat it too۔ اب یہ ہے کہ وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلامی امارت بنانا چاہتے ہیں اور اپنی شرائط پہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے گروپس پھر اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ جو دوسرے جو ایتھنک گروپس ہیں، جو سیکٹیرین گروپس ہیں، جو بلکہ انہوں نے تو they are reaching out not just neighboring جو ایران گئے ہیں یا ماسکو گئے ہیں یا کوئی اور گئے ہیں، وہ افغانستان میں بھی ان کی گفتگو شنید ہو رہی ہے۔ شیعہ ہزارہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو خدشات ہیں، جو وہ ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ ان کو دور کریں۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رستم شاہ محمد صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے گارنٹی تو کر دی ہے کہ جی ہم یہ بھی نہیں کریں گے، کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے اپنی دھرتی کو، لیکن وہ تو اب پتہ چلے گا کہ جو انیکسچرز وہ سائن کر کے گئے ہیں، جو کہ امریکہ نے یا افغان طالبان نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا ہے، کہ وہ کیا میکینزم ہوگا جس کے تحت اس چیز کی ویریفیکیشن ہوگی۔ یہ وہی ڈیلیما ہے افغانستان کا جو ہمارا ڈیلیما تھا نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں۔ جنرل صاحب تو یہاں پہ رہ چکے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ کیا سچویشن رہی۔ ہماری ساری جو پیس ایگریمنٹس طالبان کے ساتھ یہاں پہ کولیپس ہوئی، وہ بیسیکلی ہوئی اسی وجہ سے تھی کہ فوراً جو ملیٹنٹس ہیں ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے کہ وہ پیسفل رہیں گے۔ اگر وہ تو پیسفل رہیں گے تو اس کو کیسے انشور کریں گے کہ وہ پیسفل ہیں، کوئی دوسرے ملک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، وہ انفورسمنٹ میکینزم کیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسی طرح انہوں نے طالبان کی، اگر آپ کیئرفلی ان کو دیکھیں ان کے اسٹیٹمنٹس، تو انہوں نے گارنٹی تو کی ہے کہ فار انسٹنس خواتین کے حوالے سے رستم شاہ محمد صاحب نے بات کی، یا مائنورٹیز کے حوالے سے بات کی، یا انہوں نے کہا کہ یہ ایکسس ہوگا یا سب کو بلینکٹ، لیکن ساتھ میں انہوں نے کیویٹ ضرور ڈالا ہے اس میں اپنے، they have their own interpretation، جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ امن تو سارے چاہتے ہیں، افغان طالبان بھی چاہتے ہیں، دوسرے گروپ بھی چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ اٹک جاتا ہے کہ کن شرائط پہ وہ پیس ہوگا، وہ کس کی شرائط جو ہے وہ قبول ہوں گی۔ تو اس پہ جو جنرل صاحب نے بات کی، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ دس از دا وے ٹو گو فارورڈ، کہ سارے جو ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اور جو میری جو موضوعات ہیں اس میں دیر از یونینیمٹی کہ سب مل بیٹھ کے سارے گروپ پہ بشمول طالبان ان کو پریشرائز کریں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مذاکرات بھی ہوں، پھر آپ چڑھائیاں بھی کریں، پھر افغان جو اشرف غنی کی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ان کو بات کرنی پڑے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ بیٹھ کے پھر آپ کی شرائط پہ ساری چیزیں ہوں۔ اسماعیل خان، بالکل آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ریجنل پاورز کو بھی ایک دباؤ بڑھانا پڑے گا طالبان اور جس کے اوپر ایک چھوٹا سا بریک ناظرین لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آئیں گے تو رستم شاہ صاحب محمد سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی کتنی کچھ تیاری ہے، اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کتنا تیار ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
شو میں آپ کو خوش آمدید. لاسٹ سیگمنٹ اور ہمارے پاس کم وقت ہے تو میں چاہوں گا کہ بڑا بریفلی رسپونڈ کریں میرے مہمان. روستم شاہ صاحب, پہلے میں آپ سے کچھ لوگ بات کرتا ہوں اور اسماعیل شاہ صاحب سے, اور کنکلوڈ کروں گا جنرل صاحب سے. یہ سر جو پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے میں نے بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے پاکستان مکمل طور پہ تیار ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ تیاری ہو رہی ہے. بارڈر کے بارے میں ہمارا کنسرن ہے, بارڈر کی اسٹیبلٹی ہم چاہتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے, پاکستانی حکومت نہیں چاہتی کہ اتنا بڑا انفلکس ہو اگر خانہ جنگی ہو جس کو ہم ہینڈل نہ کر سکیں. چنانچہ یہ فیصلہ صحیح ہے کہ اگر انفلکس ہو جائے ریفیوجیز کا تو وہ وہاں تک محدود رہیں, بارڈر تک محدود رہیں, اور یونائٹڈ نیشن کا سسٹم آئے اور ان کو لک آفٹر کرے. جہاں تک امن کی بات ہے, میں خیال ہے کہ پاکستان کے بارے میں چونکہ وہاں پہ شکوک و شبہات بہت زیادہ ہیں. کل ہی امراللہ صالح کا بیان آیا ہے کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے طالبان کی طرف سے, اس کی ذمہ داری پاکستان ان کو گائیڈ کرتا ہے, پاکستان ان کو ویپنز دیتا ہے, پاکستان ابھی ان کو ٹریننگ دے رہا ہے. یہ کل کا بیان ہے, حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, لیکن یہ وہاں کی تھنکنگ ہے. اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی پاکستان کو خود تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے, کیونکہ ان پر پھر شکوک و شبہات آتے ہیں, لیکن چائنا کے رول کو پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے. چائنا کی بڑے سٹیکس ہیں, چائنا کا وہاں پہ کاپر مائنز ہیں, پھر آئل اینڈ گیس میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, پھر جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے آپ کا ون بیلٹ ون روڈ, وہ بھی افغانستان کی وجہ سے وہ تکمیل کو پہنچے گا, افغانستان امن ہوگا. تو جی پوائنٹ ہے کہ میں یہ نقطہ لے کے چلتا ہوں اسماعیل خان صاحب کی طرف. کیا لگتا ہے سر, ان سائڈ افغانستان پاکستان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان اس رول کا ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے؟ جی آپ دوبارہ پلیز, میں نہیں سمجھ سکا آپ کے سوال. جی ان سائڈ افغانستان پاکستان کا رول کتنا امپورٹنٹ, اور کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس رول کو پلے کر پائے؟ اور جس طرح کا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ شاید طالبان کے پیچھے پاکستان کھڑا ہے, اس طرح کی کوئی نظر آئی چیزیں آپ کو بھی وہاں پہ؟ دیکھیں رول تو بہت اہم ہے, اور خدا نہ کرے اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتے تو سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کو اٹھانا پڑے گا. یہ جب سے آپ دیکھ لیں سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا, تب سے ریجن میں جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں سب سے زیادہ سفر پاکستان ہوا ہے. ایران نہیں سفر ہوا, ازبکستان نہیں ہوا, ترکمانستان نہیں ہوا, ہم سب سے زیادہ سفر ہوئے ہیں. اس کے بعد سے افغان مجاہدین کے بعد پھر طالبان کی جب حکومت آئی, اس کے بعد سے پھر جو حالات بنے وہ بھی, پھر جب امریکن انویژن ہوا اس کے بعد بھی پاکستان ہمیشہ سفر کرتا رہا ہے, اور اس کی کئی ساری وجوہات اس ڈیبیٹ میں جانا نہیں چاہتا, وقت بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ ہمارے لیے ادھر وے ڈیویڈنڈز بھی ہیں ہمارے لیے, اور نقصانات بھی زیادہ ہیں, اس لیے ہمیں زیادہ نقصانات بھی بالکل پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان کو قلم قرار دیا. سر اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں, پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ. جی پہلے میں آپ کے آخری بات پہ بات کر لوں کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی بہت خوش آئند ہے, اور یہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک کس بات کی ہے. خدا نخواستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس کی طرف سے خطرہ ہے پاکستان میں؟ کون سا ایسا قانون بن رہا ہے جس سے خدا نخواستہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے گی, یا قرآن کے متصادم کو نظام لایا جائے گا ملک میں؟ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اس تحریک کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک پولیٹیسائزڈ موومنٹ ہے. اس طرح کے جو تحریکیں ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے, اور میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب رہا افغانستان کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تیاری مکمل ہے, اور یہ جتنا بارڈر کے اوپر کام ہو چکا ہے اس کے بعد پاکستان کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اب بھی سرپرائز ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے اپنا ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا ہے. صحیح, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین آج کہیں کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.